السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج قرآن کی یہ نشست جو ہے سورہ اعراف کا 37واں درس یعنی 37 درس ہے، اور آج کے موضوعات ہوں گے: نمبر 1، موت کے بعد کی توبہ قبول نہیں۔ نمبر 2، کیا پوری قوم اسرائیل سے ہجرت کرائی گئی تھی؟ نمبر 3، غیر دانشمندانہ ہجرت کے خوفناک نتائج۔ نمبر 4، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ۔ 5، حکومت فرعون کے وارث بنی اسرائیل ہوئے۔ نمبر 6، بنی اسرائیل کا ایک عجیب واقعہ۔ سعادت محترم جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد فیض شاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 جنوری ہے اور سن ہے 2023 اور دن ہے آج جمعے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج بھی سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے اس کا تسلسل ہے، اور اس کا 37 ایپیسوڈ ہے، 37واں اس کا درس ہے۔ آج ہم سورہ اعراف کی 137 آیت سے ابتدا کریں گے، اور اس میں جو موضوع آئیں گے وہ ایک تو یہ ہے کہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر کیا پوری قوم اسرائیل سے ہجرت کرائی گئی تھی، پھر ذکر ہوگا غیر دانشمندانہ ہجرت کے خوفناک نتائج، پھر ذکر ہوگا محمد سلام علیہ حضور نبی اکرم کی ہجرت مبارکہ، پھر ذکر ہوگا حکومت فرعون کے وارث بنی اسرائیل ہوئے، اور آخر میں اگر ٹائم بچا تو بنی اسرائیل کا ایک عجیب واقعہ وہ بھی میں بیان کروں گا۔ تو پہلا جو ٹاپک ہے کہ سامعین کرام، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں آیا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو توبہ کی، مگر توبہ قبول نہ ہوئی۔ یہ اس لیے کہ قانون الہی کے مطابق موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی جو ڈیٹیل ہے میں پھر کسی موقع پر بتاؤں گا۔ پھر آج کیا پوری قوم بنی اسرائیل سے ہجرت کرائی گئی تھی؟ سامعین کرام، ہجرت موسوی کے ضمن میں ایک اہم سوال یہ ہے: کیا قوم کے جملہ افراد، بوڑھوں، بچوں، بیمار، حاملاؤں اور زچوں سب سے ہجرت کرائی گئی تھی؟ اس کا جواب حالات کے مطابق بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کوئی کام عقل و دانش کے خلاف ہرگز نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے سامعین کرام آپ سماعت کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا اولین مطالبہ بنی اسرائیل کی پر امن
ہجرت کا تھا، مگر اس کی اجازت آخر دم تک فرعون نے نہ دی، اس لیے یہ پرامن ہجرت نہیں تھی بلکہ پرخطر ہجرت تھی، جس میں بیماریوں، بوڑھوں، بچوں، زچہ عورتوں کے لیے آرام دہ سواریوں کا انتظام نہیں تھا۔ سواریاں صرف گھوڑے ہو سکتے تھے جن پر بوڑھوں اور بیماروں کا سفر کرنا ممکن نہیں۔ پھر فرعون کے تعاقب کا خطرہ سر پر سوار تھا، اس لیے ایسے حالات میں بچوں، بیماروں، بوڑھوں، زچہ عورتوں کو ساتھ لے جانا فعل پیغمبر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کا اپنی قوم کی انقلابی جماعت کے ساتھ ہجرت فرمانا ہی مقصود ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، غیر دانشمندانہ ہجرت کے خوفناک نتائج۔ سن 1924 اور 25 کے قریب جب ہندوستان پر انگریز حکمران تھا، علماء کرام نے کافر کی حکومت سے نکل جانے، ہجرت کر جانے کا فتویٰ دیا تھا۔ چنانچہ افغانستان کی اسلامی سلطنت کی طرف ہجرت شروع ہو گئی۔ پنجاب اور سندھ کے لاکھوں خاندانوں نے بچوں، بوڑھوں اور حاملاؤں سمیت ہجرت کر دی۔ چنانچہ اس غیر دانشمندانہ ہجرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان کی سڑکوں اور راستوں پر حاملہ عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے۔ بوڑھے اور بیمار سفر کی صعوبتوں برداشت نہ کر سکے اور سڑکوں کے کنارے ہزارہا لاوارث لاشوں کے انبار لگ گئے۔ جو لوگ افغانستان پہنچ گئے ان کے لیے نہ خوراک کا انتظام تھا، نہ رہائش کا، اور نہ ہی سندھ اور پنجاب کے گرم علاقوں کے باشندے افغانستان کی برفانی سردی کی شدت برداشت کر سکے۔ ہزاروں افراد ٹھٹر ٹھٹر کر مر گئے۔ جو باقی بچے وہ اس حالت میں کافر حکومت میں واپس آ گئے کہ نہ گھر ہے نہ در ہے۔ ہجرت کرتے وقت اپنی املاک اونے پونے داموں ہندوؤں کے ہاتھ بیچ کر غلط ہجرت کی نظر کر چکے تھے، اور ہزارہا خاندانوں کی حالت یہ ہو گئی کہ پھوٹی کوڑی تک پلے نہ رہی۔ اب ذکر کرتے ہیں حضور نبی اکرم کی ہجرت مبارکہ کا۔ حضور نبی اکرم کی ہجرت مبارکہ کو تصور میں لائیں کہ آپ نے ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں اپنے معاون پیدا کیے، جنہوں نے مہاجرین مکہ کو نہ صرف ٹھکانہ دیا بلکہ ہر قسم کی مدد کر کے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انصار کے معزز لقب سے ملقب فرمایا۔ حضور اور آپ کے مہاجر ساتھیوں کے لیے ہر وقت چشم برا تھے۔ پس حضرت موسیٰ کی طرف سے بچوں، بوڑھوں، بیماروں، حاملاؤں اور زچہ عورتوں سمیت ایک پرخطر ہجرت کروانے کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین کرام، پچھلی آیت مجیدہ اسی سورہ اعراف کی 7/136 میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو اس کے لشکروں سمیت غرق کر دیا گیا۔ تو اس سے اگلی آیت 7/137 میں ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ 7/137 اس کا مفہوم: اور فرعون کو غرق کر دینے کے بعد ہم نے مصر کی زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا، جس میں ہم نے
فراوانی اجناس و ثمرات کی برکت رکھ دی ہوئی ہے، اس قوم کو وارث بنا دیا جو فرعون اور قوم فرعون کی طرف سے کمزور کر دیے گئے تھے۔ اور پورا ہو گیا بنی اسرائیل پر تیرے رب کے قانون کے مطابق اس کا وعدہ، اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے، فرعون کے مظالم کا مقابلہ مستقل مزاجی کے ساتھ کیا۔ اس لیے ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی نام نہاد اصلاحی تصنع بناوٹ بھی اور جو وہ استبدادی سلطنت بناتے رہے ختم کر دی۔ سامعین کرام، حکومت فرعون کے وارث بنی اسرائیل ہوئے۔ غرق فرعون کے بعد اس کی حکومت کا وارث اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اس کے لیے آیت بالا یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں لفظ آیا اور اسنا کے بعد مشارق و مغارب کے الفاظ آئے ہیں، یعنی پوری کی پوری سلطنت کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا تھا۔ سورہ شعراء میں اس کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم كَذَلِكَ أَوْرَثْنَا بنی اسرائیل۔ 26 اور 57 to 59، 26/57 تا 59۔ ہم نے فرعونیوں کو لدے پھدے باغوں، بہتے چشموں، بڑے خزانوں اور نفیس مکانوں سے نکال دیا، بالکل ایسا ہی ہوا اور ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ سورہ دخان میں آیا ہے 44 اور 25 to 27، 44/25 سے 27۔ لم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین وکذالک اورثناہا قوما آخرین۔ فرعونیوں کے کتنے بڑے باغات، چشمے، کھیتیاں، نفیس مکان اور نعمتیں پیچھے چھوڑی جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے، بالکل ایسا ہوا تھا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث دوسری قوم بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو عطا کردہ اس حکومت کے متعلق سورہ بقرہ میں بھی بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ 2/40، 47 اور 167 میں بھی آیا ہے، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تمہیں مصر کی حکومت عطا کر کے تمہیں لوگوں پر فضیلت بخشی۔ اس سوال کا جواب ہے کہ فرعون کے مرنے کے بعد مصر کی حکومت بنی اسرائیل کے کن افراد کے سپرد ہوئی۔ تو اس میں دوسرا پوائنٹ سمجھنے کیا ہے کہ یصنع فرعون و قومہ، ان الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون کا عوام کی فلاح و بہبود کا دعویٰ محض تصنع تھا، یعنی بناوٹ تھا، بناوٹ محض تھا، بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، مگر قارون کو جو قوم بنی اسرائیل ہی میں سے تھا
اس لیے نواز رکھا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے استحصال میں فرعون اور فرعونیوں کا معاون تھا۔ قارون سے مراد کیپٹلسٹ۔ تو تیسرا پوائنٹ، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ کا عام جو تراجم میں یہ لکھا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم نے جو کچھ بنایا تھا ہم نے اسے تباہ کر دیا، اور جو اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ یہ ترجمہ مولوی احمد علی لاہوری مرحوم صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ خود اس آیت 7/137 کے الفاظ میں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ کی مخالفت بھی کرتا ہے، اور اوپر دی گئی آیات 26/57 سے 59 اور 44/25 سے 27 کی بھی مخالفت کرتا ہے، جن میں اعلان کیا گیا ہے کہ غرق فرعون کے بعد ان کے ان باغوں، چشموں، خزانوں، نفیس مکانوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے۔ اگر فرعون اور فرعونیہ کی بنائی ہوئی مذکورہ چیزوں اور بلند عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا تھا، تو سامعین کرام بتائیے کیا بنی اسرائیل کو کھنڈرات کا وارث بنایا گیا تھا؟ فرعون اور فرعونیوں نے عوامی اصلاحات کا جو تصنع بنایا ہوا تھا، جو بناوٹ بنائی ہوئی تھی، اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، اور اس کی جگہ ربوبیت عامہ پر مبنی اصلاحی نظام کیا گیا، جس میں ہر فرد انسانی کے حقوق ربوبیت مساوی اور متوازن تسلیم کیے گئے تھے۔ سامعین کرام، اس میں چوتھا پوائنٹ اسی آیت میں آیا ہے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ کا یہ روایتی ترجمہ کہ وہ اونچی عمارتیں بناتے تھے، سب تباہ کر دی گئی تھی، بوجوہ بالا غلط ہے۔ یارشون کا 6 حرفی مادہ ہے عین رے شین۔ عرش کا معنی عربی ادب کے مطابق سلطنت بھی ہے، اس لیے یارشون کا معنی ہے وہ ظالمانہ سلطنت بناتے رہے تھے، اسے ختم کر دیا گیا، اور حضرت موسیٰ کی ہدایات کے مطابق ربوبیت عامہ بدوش حکومت قائم کی گئی، جس میں نہ کوئی بھوکا تھا، نہ ننگا، نہ بے علاج، نہ بے مکان۔ بنی اسرائیل کا ایک عجیب واقعہ۔ فرعون لشکروں سمیت غرق ہو گیا۔ حکومت مومنہ خاتون ملکہ مصر اور فرعونی کابینہ کے رجل مومن اور حضرت ہارون کے سپرد ہوئی۔ حضرت موسیٰ اپنی جماعت کو سمندر کی آبنا سے پار کر کے لے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں کے لوگ بتوں کے سامنے جھکے بیٹھے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کی آبنا سے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم پر آئے جو بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ ہمیں بھی ایک دیوتا بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے دیوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، بے شک تم ایسی قوم ہو، تم جہالت کرتے ہو۔ یہ 7/138۔
سامعین کرام، اگرچہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قیادت میں ایک طویل عرصہ سے فرعون کے خلاف سرگرم عمل رہی تھی، حضرت انہیں وحدت باری سے پوری طرح روشناس بھی کر دیا تھا اور بت پرستی کے شرک سے بھی آگاہ کر دیا تھا، لیکن صدیوں کی غلامی نے ان کے دماغ ایسے معوف کر رکھے تھے کہ بت پرستوں کو بتوں کے ساتھ سجدہ ریز دیکھ کر انہیں یاد ہی نہ رہا کہ وہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بت بنا دے، ایک بت بنا دیجئے۔ لیکن حضرت نے نہایت تحمل اور متانت کے ساتھ ان جہلوں پر کھل کر واضح کر دیا، اِنَّ ہَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ موسیٰ السلام اللہ نے فرمایا، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں ضائع ہونے والا ہے، اور جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ باطل ہے، غلط ہے، درست نہیں ہے۔ کالا اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضل لکم علی العالمین، 7/140۔ موسیٰ السلام علیہ نے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمہارے زمانے اور علاقے کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تمہیں حکومت تک سے نواز دیا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، وہ ان الفاظ میں آیا ہے، وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات دی، وہ تمہارے ابنائے قوم یعنی آگے بڑھ کر حقوق ربوبیت مانگنے والے کو ذلیل کرتے تھے، تمہاری عورتوں پیچھے رہنے والے عورت صفت افراد سے درگزر کرتے تھے، اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری استقامت کا بہت بڑا اظہار ہے۔ تو سامعین کرام، اس میں بلاء اگر بندوں کی طرف سے ہو تو اس کا مصدری معنی ہوتا ہے آزمانا، اور اگر بلاء اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے ظاہر کرنا، کیونکہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، اسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اسے کسی کو آزمانے کی ضرورت نہیں۔ تو سامعین کرام، سلسلہ درس اگلی آیت مجیدہ 7/142 میں انشاءاللہ ہم کل اس کا ذکر کریں گے۔ آج کے درس میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔